بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت سارے احباب نے کمنٹس میں مسائل پوچھے تھے، اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹرسٹ کی رقم، بینک سے ملنے والی انٹرسٹ کی رقم کہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال کر کے ان صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا بینک سے ملنے والا انٹرسٹ انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی وغیرہ میں دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو بہت سارے ٹیکس جو لگتے ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہے، ہول اور اسی طرح ہاؤس ٹیکس ہے وغیرہ، اس میں کیا استعمال وہ انٹرسٹ کی رقم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ بھی پوچھا تھا کہ انٹرسٹ کی رقم بینک سے ملنے والے جو بہت سارے چارجز ہوتے ہیں، جیسے اے ٹی ایم ہے تو اے ٹی ایم کا ایک چارج، اے ٹی ایم رینیول چارجز ہوتا ہے، اور اسی طرح بینک کی طرف سے اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز وغیرہ کے نام سے، اور اسی طرح آر ٹی جی ایس کے نام سے اس کا بھی کچھ چارجز وغیرہ کٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا اس میں بینک سے ملنے والا انٹرسٹ صرف کیا جا سکتا ہے، اس میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ترتیب سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ بینک سے ملنے والی رقم، انٹرسٹ جو ہوتا ہے، اس کو انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک سے ملنے والی، اگر گورنمنٹ بینک ہے، گورنمنٹ بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے اور گورنمنٹ بینک سے انٹرسٹ کی رقم ہمیں مل رہی ہے، تو اس انٹرسٹ کی رقم کو انکم ٹیکس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر پرائیویٹ بینک ہے، پرائیویٹ بینک سے ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے، تو پرائیویٹ بینک سے ملنے والا انٹرسٹ انکم ٹیکس میں جمع نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم کا یہ فتویٰ ہے، اس کو بھی ملاحظہ اس کا بھی ملاحظہ آپ اسکرین پر کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ کیا بینک سے ملنے والا انٹرسٹ سیلز ٹیکس میں دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس فتوے میں جس کی صراحت کی گئی ہے، بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کو سیلز ٹیکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اسی طرح انکم ٹیکس میں بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہاؤس ٹیکس جو ہوتا ہے اس میں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہاؤس ٹیکس گورنمنٹ اگر لے رہی ہے تو اس کی سہولت بھی ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے گلیوں کو صاف کرنا اور ندی نالے وغیرہ کو کلین کرنا، یہ ہمارے ضروریات میں سے داخل ہے۔ تو جو چیز گورنمنٹ ہمیں جس چیز کی سہولت دے رہی ہے، اس کا ٹیکس اگر کاٹتی ہے تو وہ کاٹنا جائز ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے انٹرسٹ کی رقم ہم ادا نہیں کر سکتے، اپنی ذاتی مصرف میں سے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا جی ایس ٹی کے تعلق سے۔ اس کے تعلق سے بھی وہی مسئلہ ہے کہ بینک سے اگر گورنمنٹ بینک سے، تو گورنمنٹ بینک سے ملنے والی انٹرسٹ کی رقم جی ایس ٹی میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس غیر واجبی ٹیکس ہے۔ حکومت ظالمانہ طور پر یہ ٹیکس کو وصول کرتی ہے، تو اس لیے انکم گورنمنٹ سے ملنے والے انٹرسٹ کی رقم کو انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی وغیرہ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ پرائیویٹ بینک ہے تو پرائیویٹ بینک کی انٹرسٹ کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک یہ مسئلہ۔ اب آخری مسئلہ تھا کہ کیا پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا انٹرسٹ کی رقم کو ہم بینک سے کٹنے والے اے ٹی ایم چارجز ہے اور اسی طرح اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز ہے، اس میں جو پیسے کٹ ہوتے ہیں، اس کو انٹرسٹ کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرسٹ کی رقم سے بینک سے کٹنے والے اے ٹی ایم چارجز ہے یا پھر اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز ہے اور اسی طرح آر ٹی جی ایس کے چارجز ہے، اس میں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ بتلائی گئی کہ انٹرسٹ کی جو رقم ہوتی ہے اور اسی طرح بینک سے ملنے والی جو سہولیات ہوتی ہیں، جیسے اے ٹی ایم چارجز اگر بینک ہمارے پیسوں سے کٹ کر رہا ہے تو اس کا نفع بھی ہمیں دے رہا ہے، اس کی سہولت بھی ہمیں دے رہا ہے۔ جیسے اے ٹی ایم ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں سہولت دینے کے بعد اس کی وہ رقم کاٹ رہا ہے، تو یہ ہم انٹرسٹ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح آر ٹی جی ایس کی رقم وہ ہمارے اکاؤنٹ سے کاٹ رہا ہے، تو اس کی سہولت بھی ہمیں دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے پیسوں کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ اور اسی طرح اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز ہے، اس میں بھی ہم انٹرسٹ کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ انٹرسٹ کی رقم وہیں پر ادا کیا جا سکتا ہے جہاں پہ
وہ ظالمانہ طور پر ہمیں ہماری طرف سے کوئی ٹیکس وغیرہ لے رہے ہیں، جیسے جی ایس ٹی ہے اور اسی طرح انکم ٹیکس ہے، اس میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی جن چیزوں کی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے اس میں انٹرسٹ کی رقم ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ انٹرسٹ کی رقم ادا کرنا وہاں پہ جائز ہے جیسے غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کو بھی انٹرسٹ کی رقم ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے بتا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔